کیونکہ اس مہینے کے اندر شہدائے احد کا یوم ہے، اور غزوہ بدر یہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک میں ہوا۔ پھر جب کفار نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے اندر اسلام کے چاہنے والوں نے، رب نے ان کو عزت دی، ان کو فتح عطا فرمائی، 313 ہو کر 1100 یا بعض نے 1000 تعداد بتائی ہے، ان پر 313 جب غالب آ گئے اور اسلام کو فتح مل گئی اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کفار ذلیل و رسوا ہوئے اور مسلمان عزت پا گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں مسلمان جیت گئے، کفار ہار گئے، اب انہوں نے کہا آئندہ سال ہم پھر مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کو بتائیں گے ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس تعداد بھی ہے، ہمارے پاس دیگر ذرائع بھی ہیں، ہمارے پاس دیگر معمولات بھی ہیں، ہم پھر مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے اور ہم جیت جائیں گے، اور دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کفار تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور جذبے میں بھی زیادہ ہیں۔ لیکن وہ اس بات سے ناآشنا تھے، یہ ان کی بھول تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں اور ان سے جیت جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے اسلام کو بھی عزت عطا فرمائی ہے، اسلام کے چاہنے والوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ جو بھی اسلام کا نام لیوا ہے، نام اسلام کا لے، کام اسلام کا کرے اور اسلام کے سائے تلے زندگی کو گزارے، رب کبھی بھی اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ رب اسلام والوں کو عزت ہی عطا فرماتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اس دفعہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 ظاہری طور پر، ان میں ایسا ہوا کہ جو منافقین کا سردار تھا اس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، نام لیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب اس کے ساتھ 300 افراد تھے، وہ جو 300 افراد تھے ان کو نکال کر پیچھے مسلمانوں کی تعداد بچتی تھی 700، اور مقابلے میں کفار تھے 3000، لیکن پھر بھی رب نے اسلام کو ہی فتح عطا فرمائی۔ اس موقع پر اگرچہ چند وجوہات کی بنا پر نقصان مسلمانوں کا ہوا، لیکن فتح پھر بھی رب نے اسلام کے چاہنے والوں کو عطا فرمائی۔ اب غزوہ احد کے اندر سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا، اور آج چونکہ ہمارا موضوع بھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے، اس لیے کہ جہاں پر حضرت امیر حمزہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہمارے محبوب کی نگاہ کرم شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب دیکھو حضور کا امیر حمزہ کے ساتھ پیار، اور عرض کی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، محبوب اس کا نام رکھنا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کیا نام رکھوں؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ نام رکھو کہ جس نام سے اللہ کا رسول بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ عرض کی محبوب کو کون سا نام ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو، کیونکہ اللہ کا رسول اس نام کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسلام قبول نہیں تھا کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ابو جہل نے مارا، حضور علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہے، پر میرے محبوب نے مار کھا لی، اسلام کی دعوت کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسلام کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا، توحید کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا۔ میرے محبوب نے فرمایا میں سختیاں برداشت کر لوں گا، لیکن پھر بھی اپنے رب کی توحید کا اعلان کرتا رہوں گا۔ اب جب ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو تکلیف دی،
میرے محبوب علیہ السلام کے سر مبارک میں زخم ہو گیا، ابو جہل مار کے چلا گیا۔ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس اپنے گھر میں پہنچے، آپ کی لونڈی نے کہا کہ اے امیر حمزہ، آج میں بڑی پریشان ہوں۔ آپ نے کہا پریشانی کا سبب کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا امیر حمزہ تم تو شکار کر کے آئے ہو، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، پر میں بڑی پریشان ہوں۔ پوچھا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا آپ کے بھائی کے بیٹے کو ابو جہل نے بڑا مارا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام بڑے زخمی ہوئے ہیں، اور حضور کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میرے دل کے اندر یہ دکھ ہے کہ ابو جہل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں تکلیف دی ہے۔ اب حضرت امیر حمزہ، آپ نے اسلام تو قبول کیا نہیں تھا، لیکن وہ بھتیجے کے ساتھ جو چچا کو محبت ہوتی ہے وہ محبت ابھرنے لگی۔ بات سنی اور بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا بھتیجا ہے اور سر پر باپ کا سایہ بھی موجود نہیں ہے، تو ابو جہل نے تنہا سمجھ کر، اکیلا سمجھ کر کیوں میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حالت کفر میں تھے، لیکن اس وقت بھی بڑے دلیر تھے، بڑے بہادر تھے اور بڑا جذبہ رکھنے والے تھے۔ آپ نے ڈنڈا اٹھایا، ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ آ رہے ہیں، اندر سے ڈر گیا، پتہ تو تھا کہ بڑے دلیر ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے جا کر ابو جہل کو مارا اور کہا تمہاری کیا جرت ہے کہ تم نے میرے بھتیجے کو مارا ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب حالت کفر میں حضرت امیر حمزہ نے یہ عمل کیا۔ جب یہ عمل مبارک کر کے آئے، دل میں بات آئی بھتیجا پریشان ہوگا۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے پاس گئے۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس گئے تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کے سر مبارک پر زخم ہوا تھا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو صاف کر رہی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ گئے، جا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ میرے چچا آئے ہیں لیکن ہے حالت کفر میں ہیں، تو جناب امیر حمزہ نے کیا کہا؟ کہا میرے بھتیجے محمد اب تم خوش ہو؟ حضور نے فرمایا چچا کون سا کام کیا ہے، میں کیوں خوش ہوں؟ کہا آج میں تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے کر تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ جب یہ بات کی نا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا چچا میں خوش نہیں ہوں۔ کہا بھتیجے تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے اور اس سے تمہارا بدلہ لیا، چاہیے تو یہ کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کہا چچا میں خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا رسول اپنے بدلے نہیں لیتا بلکہ اپنی ذات کے دشمنوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دل کے اندر محبت تھی، کہا بھتیجے بتاؤ کیسے راضی ہوگے؟ آج میں تمہیں راضی کرنے آیا ہوں۔ حقیقت میں تو یہ تھا کہ حضور کو راضی کرنے گئے، پر میرا وجدان کہتا ہے امیر حمزہ اپنی قسمت کے ستارے کو جگانے کے لیے میرے محبوب کے پاس چلے گئے۔ اب جب گئے تو کہا بھتیجے بتاؤ کیسے راضی ہوگے؟ قربان جو میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر میرے محبوب نے فرمایا چچا ایک ہی میرے دل میں خواہش ہے، میرے دل میں ایک ہی تمنا ہے، اگر وہ تمنا آپ پوری کر دو تو میں قیامت تک آپ کے ساتھ راضی ہی رہ جاؤں گا۔ کہا بیٹا کون سی تمنا ہے، کون سی خواہش ہے؟ کہا چچا اگر مجھے راضی کرنا ہے تو آؤ پھر اسلام کے سائے تلے آ جاؤ اور آ کر تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ نے دوسری بات نہیں کی، کہا بھتیجے اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو لو آج تمہاری خواہش کو تمہارے چچا نے پورا کر دیا ہے۔ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا۔ آپ سے پہلے 38 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کا نمبر 39 نمبر آپ نے اسلام کو قبول کیا۔
اور پھر 40واں نمبر رب ذوالجلال نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا۔ اب جب شیر اکٹھے ہو گئے، امیر حمزہ بھی شیر اور عمر فاروق بھی شیر، اور جب عمر فاروق نے دیکھا کہ امیر حمزہ نے بھی اسلام قبول کیا، میں نے بھی اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر فاروق حضور کی خدمت میں سوال کرنے لگے، آقا اسلام تو میں نے قبول کر لیا ہے، کیا آقا آپ حق پر نہیں ہو؟ میرے نبی نے فرمایا عمر میں حق پر ہوں۔ کہا آقا جو دین پھیلا رہے ہو یہ حق پر نہیں؟ کہا عمر یہ بھی حق پر ہے۔ کہا حضور پھر ہم چھپ کر کیوں دین کی بات کرتے ہیں؟ اب ہم نے چھپ کر دین کا کام نہیں کرنا بلکہ سرے عام دین کا کام کرنا ہے۔ اور ان کی دو قطاریں بن گئی، ایک کے آگے قائد امیر حمزہ تھے اور دوسری کے آگے قائد حضرت عمر فاروق بن گئے۔ پھر ایسے کھل کر دین کا کام کیا، ایسا کام کیا، قربان جاؤں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں نے دیکھا، میں پریشان تھا، جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل نے آ کر عرض کی محبوب پریشان نہ ہو، آپ کے چچا امیر حمزہ کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا زمین پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اور رب نے آسمان پر بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر بنا دیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ وقت مختصر ہے تو میں ان کی زندگی کے کس کس پہلو پر بات کروں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے تو پھر بھی شیروں کی قطار کے اندر امیر حمزہ کا نام آتا ہے، غزوہ احد کا موقع ہے تو پھر بھی شیروں کی قطار کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اور قربان جاؤں امیر حمزہ کے مقدر پر کہ امیر حمزہ کو یہ شان اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ غزوہ احد کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ جب تیر مارا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ زمین پر گرے، پھر اتنا آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کی ناک کو کاٹا گیا، کانوں کو کاٹا گیا، آنکھوں کو نکال لیا گیا، پھر آپ کے پیٹ کو کاٹا گیا، آپ کے کلیجے کو نکالا گیا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سب مناظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے تو میرے محبوب سے برداشت نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کی سکی پھپھو جان حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ آگے بڑھ کر دیکھنے لگی، میرے نبی نے منع فرما دیا، کہا پھپھو برداشت نہیں کر سکو گی، لیکن انہوں نے کہا ہے میرے بھتیجے محمد اگرچہ یہ سارے معاملات برداشت نہیں ہو سکتے، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے، رب مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کفن کا وقت آیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دینے کے لیے دو کپڑے تھے، ایک طرف ایک اور صحابی رسول، ادھر امیر حمزہ، دونوں کو کفن دینا ہے، اور معاملہ کتنا نازک ہے اور حالات کیسے ہیں۔ قربان جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اب ہم نے قرآن اندازی کرنی ہے، کپڑے دو ہیں، بندے بھی دو ہیں، ایک کپڑا چھوٹا ہے، دوسرا کپڑا بڑا ہے، جو بڑا کپڑا دوسرے صحابی کو دیا اور جو چھوٹا کپڑا تھا اس میں حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا۔ لیکن جب وہ کپڑا سر پر کرتے پاؤں ننگے، پاؤں پر کرتے سر ننگا، میرے محبوب نے فرمایا سر پر کپڑا کر دو اور میرے چچا کے پاؤں پر گھاس ڈال دو، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے چچا کا ساتھ دیا ہے اور دوسرے صحابی کو کپڑا نہیں عطا فرمایا۔ یعنی یہ عدل و انصاف کی فضا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قائم فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ کے وصال کے بعد جو موضوع رکھنے کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کی محبت ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے بعد شہدائے احد کے مزارات پر ہر سال حضور علیہ السلام وہاں پر جاتے اور جا کر دعا فرماتے۔ پھر حضور کے بعد ظاہری وصال کے بعد جناب ابو بکر صدیق، پھر جناب عمر، پھر جناب عثمان، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم، یہ سارے حضرات وہاں پر جاتے اور جا کر وہاں پر دعا کرتے۔
آج ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ پاک جس کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے رب سب کو یہ توفیق دے، رب اپنا گھر بھی دکھائے اور محبوب کے در کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ میں جب عمرے شریف پر گیا تو ایک اللہ کے ولی مجھے فرمانے لگے کہ جا رہے ہو اور روضہ رسول علیہ السلام پر جا کر دعا مانگنا، بار بار دعائیں کرنا، اور انہوں نے بتایا اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر جانا شہدائے احد کے مزارات پر اور امیر حمزہ کے روضے پر حاضر ہونا، اور وہاں پر جا کر ادب سے دعا مانگنا اور کہنا اے امیر حمزہ آپ حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں تاکہ آپ کی سفارش حضور جلدی قبول فرمائیں گے اور اس کی برکت سے اللہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ امیر حمزہ کی شان تو دیکھو، آج پوری دنیا کا ہر مسلمان میرے نبی کے روزے پر جاتا ہے، پر قربان جاؤں امیر حمزہ کی شان پر۔ امیر حمزہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے محبوب امیر حمزہ کے روزے پر خود تشریف لے کر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور ہمارا بھی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت کریں، ان کا ادب کریں، اور رب جس کو توفیق دے مدینہ شریف حاضری کی تو کوشش کریں کہ لازمی حضرت امیر حمزہ کے روزے پر حاضری دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شہدائے احد کا فیض اور ان کی محبت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔